ویلکم بیک۔ 7 مئی بروز اتوار یعنی آج سے 3 روز بعد گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 جنرل نشستوں کے لیے 403 امیدوار لڑ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اسلام آباد میں اتحادی ہیں، مگر گلگت بلتستان میں ووٹروں کو رجھانے کے لیے چور سپاہی کھیل رہے ہیں۔ یار یہ جو تھا نا، ہاں یہ کیا ہو گیا ہے یار؟ اچھا پڑھ کے آیا کرو یار، جو پڑھوایا آؤٹ آف سلیبس سوال آ جاتا جو لکھوایا تھا وہ رٹ کے کیوں نہیں آیا؟ اچھا کیا کہاں تھی اس میں؟ انتخابی ماحول پرامن رکھنے کے لیے مقامی پولیس سمیت سندھ اور پنجاب پولیس ایف سی اور رینجرز کو ملا کے 17,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے حساس امن و امان کے پیش نظر 3,000 پولیس نفری فراہم کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ آزاد کشمیر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی یہ روایت ہے کہ جو اسلام آباد پہ حکومت کرے گا وہی گلگت بلتستان میں بھی حاکم ہوگا۔ بظاہر کئی جماعتیں انتخابی میدان میں ہیں، مگر میڈیا کا زیادہ تر فوکس نواز شریف، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو پہ ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کی جماعت استحکام پاکستان پارٹی پاکستان کے عام انتخابات میں تو قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکی، البتہ گلگت بلتستان میں وہ بھی خاصی متحرک ہے اور امیدواروں کی تعداد کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے جس نے 24 میں سے 23 نشستوں پہ اور مسلم لیگ نون نے 22 نشستوں پہ امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ رہی بات عمران خان کی تحریک انصاف کی، تو اس کے کلیدی رہنماؤں کو علاقے میں داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کے لیے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے رجسٹریشن کرانے کی بھی کوشش کی۔ اسے پولو کے کھلاڑی کا انتخابی نشان تک الاٹ ہو گیا، مگر یہ پارٹی الیکشن کمیشن کو درکار ضروری کاغذات پیش نہیں کر سکی، لہٰذا رجسٹریشن نہیں ہو سکی۔ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ سر، یار ان لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کے یار ساتھ یہ دیکھیں کبھی کبھی آپ کو ایک 19 گریڈ افسر کی اٹیسٹیشن چاہیے ہوتی ہے ہر فوٹو کاپی پر۔ ہاں، اب وہ اگر نہیں ملا آپ کو ٹائم میں، اور پھر ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے کم ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اب ظاہر عمران خان کے حامی امیدوار آزاد حیثیت میں مہم چلا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کا جو یہ حساس علاقہ ہے، اس کی انتخابی نبض جاننے کے لیے آج ہم نے وہاں کے 2 جہاں دیدہ صحافیوں کو مدعو کیا ہے۔ گلگت سے ہیں سعادت علی مجاہد اور اسکردو سے ہیں قاسم نسیم صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مجاہد صاحب، 403 امیدواروں میں صرف 8 خواتین ہیں، ان 8 میں سے بھی 5 آزاد ہیں، یعنی صرف 3 خواتین کو پارٹی ٹکٹ ملے ہیں۔ ایک پیپلز پارٹی نے دیا ہے، ایک استحکام پاکستان پارٹی نے، ایک نیشنل پارٹی نے۔ کیا خواتین کی اتنی کم نمائندگی گلگت بلتستان کی انتخابی سیاست میں معمول کی بات ہے؟ اس دفعہ جو ٹکٹ جاری کیے ہیں وہ بلکہ ایک جماعت کا نام آپ نے چھوڑ دیا، وہ مسلم لیگ کا آپ نے بھی ایک خاتون کو ٹکٹ دیا ہے۔ یہ 4 جماعتوں نے دیا ہے، 4 آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ پہلے بھی اس سے کم تعداد تھی 2020 کے انتخابات میں۔ بہرحال جتنی انہوں نے 23 خواتین نے یہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جن میں سے باقی تو دستبردار ہو گئی، یہ 8 جو ہے وہ میدان میں ہے ابھی بھی۔ تو اس لحاظ سے تعداد کم تو ہے، لیکن بہت ساری خواتین جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے، اور بہت بڑی تعداد تھی اس دفعہ۔ 23 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے پورے جی بی میں۔ یعنی اب تک جو الیکشن ہوئے ہیں اسمبلی کے، اس میں سب سے زیادہ تعداد اس دفعہ دیکھنے میں آئی جنہوں نے کاغذات جمع کرائے مگر ریجیکٹ ہو گئے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، ریجیکٹ نہیں ہوئے، وہ دستبردار ہو گئے۔ دستبردار۔ اچھا قاسم نسیم صاحب، جماعت اسلامی بھی حصہ لے رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان بھی حصہ لے رہی ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی جو غالباً آئی ڈونٹ نو پہلے کوئی اور نام تھا اس کا، اور عوامی ورکرز پارٹی ہمارے دوست ہیں، ان کی بھی پارٹی انتخابات میں شامل ہے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ ایک زمانے تک مجلس وحدت المسلمین، جے یو آئی، اسلامی تحریک جو شاید سابقہ ٹی این ایف جے ہے، وہ ان جیسی مذہبی سیاسی جماعتوں کا بھی اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ آج ان کے لیے میدان کتنا کھلا یا تنگ ہے؟
جی آپ نے بجا فرمایا، ماضی میں جو دینی یا مذہبی جماعتیں ہیں ان کا یہاں پہ بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور اگر ہم ارلی 90s کی بات کریں تو یہاں پہ اسلامی تحریک نے بلتستان کی کافی ساری نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی تھی، اور وہ اقتدار میں بھی آئی، اور ان کے کئی ایک منسٹرز بھی بنے تھے۔ اس وقت منسٹرز کا عہدہ نہیں ہوتا تھا، ایڈوائزرز ہوتے تھے، اور وہ ایڈوائزر بنے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ سوسائٹی میں ان کے اثر نفوذ میں کمی آتی گئی۔ اس وقت جو تحریک جعفریہ تھی، جو آج کی اسلامی تحریک ہے، انہوں نے اس الیکشن میں ایک ہی انہوں نے اپنا منشور کا پوائنٹ دیا تھا، ایک ہی سلوگن دیا تھا کہ ترقی کا ایک منصوبہ، پانچواں صوبہ۔ لیکن جب وہ اقتدار میں آئے، کیونکہ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے سے تو وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے سے رہے، تو فیڈرل میں ان کی کوئی اتنے اثر و رسوخ نہیں تھی، سینٹ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ آئینی حقوق کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کر پائے، لہٰذا آہستہ آہستہ ان کے اثر و نفوذ میں کمی آتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد مجلس وحدت المسلمین منظر عام پہ نمودار ہوئی، تو انہوں نے بھی اچھا خاصا یہاں پہ اثر و نفوذ بنایا، اور بہت بڑے علاقے میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑی کیے، الیکشنز میں وہ آئے اور کامیابی بھی انہوں نے حاصل کی۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ماضی کی تحریک جعفریہ ہے اور موجودہ اسلامی تحریک ہے، ان کے پاس اپنے نظریاتی کینڈیڈیٹس نہیں، بلکہ شگر سے انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا ہے جو کبھی اسلامی تحریک کے نظریاتی نہیں رہے، بلکہ ماضی میں جب بائیکاٹ کا سلسلہ ہوا تھا یہاں پہ اہل تشیع مرکز کی جانب سے اور تحریک جعفریہ کی جانب سے، تو وہ ان کے مخالفت میں الیکشن میں آئے تھے۔ اسی طرح کھرما سے سید اسد زیری صاحب کی یہی پوزیشن تھی، تو آج ان کے بھائی کو اسلامی تحریک نے مجبوری میں ان کو ٹکٹ دیا ہے، اور شیگر میں راجہ محمد اعظم خان صاحب کو ٹکٹ دیا ہے، جس کا رد عمل یہ نکلا کہ خود شیگر سے ہی جو اسلامی تحریک کے صدر اور جنرل سیکرٹری ہے، پہلے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ ان کے پارٹی اجتماعات میں نہیں آئے، بعد میں ان کی ناراضگی اس حد تک چلی گئی کہ انہوں نے پارٹی سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، اور یہی صورتحال سکردو حلقہ نمبر 2 سے بھی ہے۔ ان کے اپنے ایک نظریاتی کارکن تھے جو بار بار ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کرتے رہے، ان کے حصے میں جب ٹکٹ نہیں آئی تو پھر وہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی یعنی حمایت کا وہ اعلان کر دیا۔ جو اس زمانے میں بات تھی کچھ سال پہلے تک، وہ اب بات نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے وہ اب نہیں ہے، اور ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو مرکزی علماء ہیں، جن کے پاس انجمن امامیہ کے زمام ہے، جن کے پاس امام جمعہ والجماعت کے منصب ہے، وہ ماضی میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر ان جماعتوں کی حمایت کرتے تھے۔ اب وہ اپنے خطبات میں، اپنے تقریروں میں واضح طور پہ لوگوں کو کہہ چکے ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہماری حمایت کسی کے ساتھ نہیں ہے، آپ جن کو بہتر سمجھتے ہیں، جو آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں، انہی کو ووٹ دیتے ہیں۔ بلکہ جی فیئر ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد یہ سیاسی جو ایشوز کی بات ہو رہی ہے وہ واقعی ہے کیا، ہاں گلگت بلتستان میں لوگوں کو چاہیے کیا؟ جی ایک وقفہ لیں۔